آج ہم کیوکمبر اور کدو اتارنے والے. بہت دنوں کے بعد ہمارا کدو تیار ہو گیا. ابھی یہ کھیرا دونوں پک گئے ماشاءاللہ. اور اس پر کیل ہے تو اس کو میں نہیں پکڑوں گی. یہ ہمارا سب سے بڑا کدو. ہم نے اس کو ادھر ٹانگ دیا تھا تو اس کے بعد تب ہم نے اس پر وزن ڈال دیا تھا اس لکڑی پر, تب جا کر ایک دم سے برویا, ورنہ کب سے تب لٹکا ہوا تھا. اس کے بہت انرجی ویسٹ ہو رہی تھی اس کے ساتھ جڑونے کے لیے, اور یہ سر گیا. اس کو کوئی چیز نے کاٹ دیا اور یہ اچھا ہو گیا ہے. ابھی ہم کاٹنے لگے اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت بڑا ہو گیا اور ہیوی. ہم وزن بھی کرتے ہیں اس کو ماشاءاللہ. دیکھیے یہ ہم نے دونوں کو وزن کیا اور 679 گرام نکلا, تو آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ. اور ابھی ہم یہ کدو کو وزن کرتے ہیں. او واہ, یہ تو 1 کلو سے زیادہ ہے. 1 کلو اور 400 گرام, تو 1401 گرام کا پورا یہ ماشاءاللہ کدو بھاری سا. ہماری توری بھی گر گئی تھی, ایسے پک گر گئی. اور یہ بھی 366 گرام کا. اور ہم نے یہ بینگن بھی اتار دیا تھا اس لیے پک رہا تھا. ایک مرچ بھی اتار دی, اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ. دوسرے سائڈ پہ ہم نے وہ روز کے جو پتے ہوتے ہیں ہم نے چولہے پر اس کے اندر ڈال دیا اور اس کا کاوا بنا رہے. دیکھیں اس کو پھر پیتے اور صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اندر سے کاٹ رہے بھی اور ماشاءاللہ بالکل جوسی اور پکا ہے, جیسے بازار میں ملتا ہے نا اس سے بھی زیادہ اچھا سے. یہ اندر سے میٹھا بنتا ہے. ہم نے پہلے بھی کھایا تھا اور ابھی بھی کھائیں گے. آج ہم گوشت کدو بنانے لگے اور اس کے لیے ہم نے 3 پاؤ گوشت لیا اور اس کو پانی اور سرکے میں ابال دیا تو اس کی جو اسمیل ہے وہ نکل جائے. ابھی ہم اس سارے پانی کو نکال دیں گے اور گوشت کو چھان دیں گے. پانی آپ میک شور گرم پانی استعمال کرنا, ورنہ جو گوشت ہے وہ شرنک ہو جائے گا اگر ٹھنڈا پانی, اور گلے گا بھی نہیں. زیادہ نہیں گلانا ہے اس لیے وہ کدو کے ساتھ گلے گا. اس کے اندر ابلا ہوا پانی ڈال دیں گے ہانڈی کے اندر, اور اتنا ہی ڈالنا ہے جتنا وہ گوشت ڈوب جائے. ابھی آپ کو چاہیے ہوگا 3 ٹماٹر میڈیم, اس کو ہاف کاٹیں گے. اور یہ 3 میڈیم پیاز ہاف اس کو بھی کاٹے تو وہ گل جائے گا خود. 1 ٹیبل سپون لہسن ادرک. ہم ویسے تو گوشت میں زیادہ پیاز ڈالتے ہیں لیکن ہم صرف 3 ڈالیں گے کہ وہ کدو ڈالیں گے نا, تو اس کو بس ہم نے ایسے ڈال دیا. 1 ٹیبل سپون جنجر اور یہ ادرک. اور آپ کو چاہیے ہوگا کوریانڈر زیرہ کا پاؤڈر 1 ٹیبل سپون. یہ کشمیری مرچ 1 ٹیبل سپون. نمک ٹیبل سپون. زیرہ ٹی سپون اور ہلدی 1 ٹی سپون. اس کو میڈیم آگ پر ½ این آور کے لیے چھوڑ دیں گے, پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں. ہمارا گارڈن کا کدو ابھی ہم اندر سے کاٹ کر دیکھتے ہیں. ابھی واہ اچھا ہے, بھاری ہے ماشاءاللہ سے اور اچھا پکا بھی ہے. اندر سے دیکھتے ہیں. او ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے, بالکل باہر کے جیسے ہی. ابھی ہم اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں گے اور اس کے بارے میں تھوڑا بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو کھانا بہت اچھا لگتا تھا. وہ ٹکڑے ہوتے کٹلٹ, وہ ایسے کر کے کھاتے تھے. اور اس کے بہت سارے فائدے آج کل سائنس میں بھی وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ کینسر کے لیے بہت اچھا ہے, اور بالوں کے لیے, ہیلتھ کے لیے, بلڈ پریشر کے لیے. اگر اس کا آپ جوس بناؤ یا تیل جیسے اور پھر بالوں میں ڈالو, پھر آپ کے بال بہت اچھے سے اگتے ہیں ہیلتھی. ہم اس کو بڑے کر کے کاٹیں گے موٹے پیسز, اس لیے جتنا بڑا ہو اتنا ہی جلدی پکے گا. یہ اس کے جو چھلکے ہم اس کو نہیں پھینکیں گے, ہم اس کو چولہے پر ڈال کر اس کا کاوا بنائیں گے. ہر دفعہ میری امی ایسے ہی کرتی ہے, اور صرف کدو کا نہیں توری کا بھی کر سکتے ہیں. اس کے چھلکے, وہ کدو کے چھلکے پانی کے اندر ڈال دیے ہلکی آگ پہ, اور یہ ادرک کے ہم 2 پیسز ڈال رہے, اور یہ سنمن ہم نے ڈال دیا. اب ½ این آور ہو گیا, اب یہ سب کچھ گل گیا. ابھی جو ٹماٹر کے جو چھلکے ہم نے بس نکال دیے, تو کھانا کے منہ میں آتا اور اچھا نہیں لگتا. یہ آدھا گل گیا, آدھا ہی ہونا چاہیے. ابھی بھونیں گے, تیل ڈالیں گے اس کے اندر 3 چمچ تیل ڈال دیں گے. آگ پہ
ہم 1 چمچ کسور میتھی ڈال دی. اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور خوشبو بھی اچھا آتی ہے. کتنا اچھا کلر آ گیا اس کا, گوشت بھی گل گیا اور تیل بھی نکل گیا. ابھی ہم اس کے اندر کدو ڈال دیں گے, یہ جو ہم نے ابھی کاٹا تھا. اور سبھی مکس کر کے ہم پانی ڈال دیں گے اس کے اندر. اور ہم نے مرچیں بھی ڈال دی تھی 2, اور اس کے اندر بیچ میں کٹ کر دیا تھا تو اور بھی اچھا ٹیسٹ آئے. 15 منٹ کے لیے ہم مڈل فلیم پر اس کو رکھے رہیں گے ادھر. اور پھر آپ بنے رہیے, ہم پھر آگے کیا ڈالتے اس کے اندر. دیکھیے اب 15 منٹ ہو گئے اور یہ کدو گل گیا. ابھی ہم اس کے اندر دھنیا اور گرم مسالہ ڈالیں گے. اور اب اس کو گارنش کریں گے اور گرم مسالہ بھی ڈال دیں گے. اتنا اچھا بن گیا گارا, یا گارا بھی اور سالن پتلا پتلا بھی, تو بہت اچھا ٹیکسچر اس کا. اور یہ گرم مسالہ روٹی کے ساتھ بھی کھائیں یا نان کے ساتھ, چاول کے ساتھ. یہ ضرور ٹرائی کرنا, اتنا اچھا بنا ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ ریسیپی بہت اچھی لگی تو آپ ضرور لائک اور سبسکرائب کرنا. اور یہ دیکھیں بہت اچھا بنا, آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا.